کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے صحت کے تعلق سے پڑھے تھے کہ صحت ہمیں بیسٹ رکھنا چاہیے، ہے نا. آج ہم علاج کے تعلق سے پڑھیں گے کہ علاج کیا ہے اور علاج کے بارے میں، یعنی بیماری ہے تو اس کا علاج بھی تو ہے نا. اسلام نے، دین نے ہمیں، اللہ نے علاج کرنے بھی کہا ہے. اور جو کوئی بھی بیماری اللہ اگر دیتے ہیں تو اس کا علاج بھی دنیا میں بھیجتے ہیں. بیماری ہے علاج نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ گئے؟ تو بیماری اگر کوئی آئی ہے تو اس کا علاج بھی دنیا میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طبیبوں کو بلایا، 2 ڈاکٹروں کو بلایا. طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں، اور وہ غالباً ایک مدت سے مدینے میں رہ رہے تھے. سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کے علاج کے لیے انہیں کیا فرمایا، ارشاد فرمایا کہ طبیب بولیے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا، تو اس طبیب نے کہا کہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تو وہ کیا کہہ رہے تھے طبیب، کہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں ہم علاج بھی کرتے تھے اور ہیلا بھی تھا، یعنی بہانہ بھی تھا کہ تم کو بھئی یہ ہو گیا ہے تو تم کو یہ علاج ہے، تم کو بخار ہو گیا ہے یا فلاں ہو گیا ہے فلاں ہو گیا ہے، تو اس کا ہم علاج کرتے تھے. لیکن اسلام آیا تو ایک سراپا توکل ہی توکل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اس کا علاج کرو. جس ذات باری نے بیماری بھیجی ہے نا تو اس نے دوا بھی اتاری ہے، اس نے شفا بھی رکھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی صرف بھروسہ اللہ پہ کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ بہت بڑے میری بیماری ختم کر دیں گے، مجھے یقین ہے اللہ پر، اور دوا ہوا کچھ کروائے نہیں چلے گا. تو یہ سنت ہے. بیماری ہے تو اس کا علاج کروانا بھی سنت ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ ان اتباع نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں علاج کرایا اور شفا یاب ہوئے. یعنی جو بیمار تھے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بیماری ہے تو پھر اس کا علاج بھی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم علاج معالجہ کیا کریں؟ یعنی ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں یا پھر ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا علاج بھی کروائیں جو بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے جسمانی؟ تو اللہ کے یا علاج جو ہے وہ تقدیر الہی لوٹا سکتی ہے، یعنی ہماری تقدیر میں ہم بیٹھ جائیں اور اللہ پہ توکل چلا جائے، ایسا ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انہ من قدر اللہ، علاج بھی تقدیر الہی پر ہے. تو مطلب اس کا ہے کہ تم اس کا علاج کرواؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند جو ہے بدو حاضر ہوئے. بدو کسے کہتے ہیں؟ جو گاؤں والے دیہاتی ہوتے ہیں نا، تو گاؤں کے لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم علاج نہ کریں تو ہم پر کچھ گناہ ہوگا؟ علاج نہیں کروائے اور اللہ کے بھروسے بیٹھے رہے تو ہم پہ کچھ گناہ ہوگا؟ بیمار ہے، علاج نہ کروائے اور چپ چاپ بیٹھے رہے تو کیا پوچھا کہ ہم پر گناہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یا عباد اللہ، یعنی ہاں اللہ کے بندو تم علاج کیا کرو. اللہ بزرگ اور برتر نے ایک کے سوا کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کی شفا نہ پیدا کی ہو اور لا علاج ہو. کون سی بیماری؟ موت کا علاج ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی بیماری سب کا علاج اللہ نے رکھا ہے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی بیماری ہے؟ جب اللہ کے نبی نے پوچھا ایک بیماری کے علاوہ سب کا علاج اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، تو پوچھا وہ کون سی بیماری ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحرم، بڑھاپا. کیا فرمایا؟ بڑھاپا. بڑھاپے کا کوئی علاج ہے؟ بڑھاپا تو بڑھاپا ہی ہے. بڑھاپا آ گیا تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. سمجھ رہے؟ معالج جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسے منہ نہیں موڑنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح، اگر ہم نے نہیں کیا تو علاج نہیں کروایا، بیمار رہے اور علاج نہیں کروایا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح خلاف ورزی ہوگی. کہا سمجھ رہے؟ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجے کے لیے معالجین کی طرف رجوع کرنے پر حکم دیا ہے کہ تم ڈاکٹروں کو، جو حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، ان کی طرف جاؤ اور اپنا علاج ان سے کرواؤ. اور دعا کے لیے کھلے لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ علاج کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. یعنی تم سوچو کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، میرا ایمان کمزور ہے کہ جو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علاج ہرگز توکل کے منافی نہیں بلکہ عین توکل ہے کہ اللہ نے بیماری دی ہے تو اس کا علاج ہوگا. یہ سوچ کر بندہ
اللہ کے بھروسے پھر نکلے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے. تو کوئی بھی بیماری, کوئی بھی تکلیف ہے تو ہم اس کا علاج کروائیں, اللہ سے مانگے بھی, صدقہ بھی دیں, اللہ سے دعا بھی کرے, اور پلس کسی ڈاکٹر کو جو اس کا اسپیشلسٹ ہے, جو ماہر ہوتا ہے بیماری کو پکڑنے والا, جس کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں, حکیم کہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ میں ہو, تو ہم اس کو جا کر, جیسے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو گئے, انگلش ڈاکٹر ہو گئے, حکیمی ڈاکٹر ہو گئے, یعنی ہم اپنی بیماری ان کو جا کر بتائیں تاکہ وہ ہمیں اس حساب سے دوا دیں. سمجھ رہے ہیں؟ دوا ہم کھائیں, لیکن یہ کہے کہ یہ دوا ہی شفا دے گی, تو ایسا نہیں. شفا تو اللہ دیں گے. شفا کون دیں گے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر تک پہنچیں, شفا اللہ دیں گے. اب دیکھو بعض لوگ ہوتے ہیں نا, نیم حکیم خطرے جان, مطلب ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, اس کی بات سنے اور دوا کھا لیے. تو ہم بولے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ دوا کھاؤ, علاج کی شفا بھی ہے, اور بیماری ٹھیک ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی. تو بیماری کس کو دکھانا ہے؟ جو اس کا ماہر ہے اس کو جا کے ہم اپنی بیماری بتلائیں, جو ڈاکٹر ہے اس کو دکھلائیں. اب آپ کو آنکھ دکھ رہی ہے, آپ آنکھ میں درد ہے, آپ ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ گے, آنکھ دکھانے چلے گا. تو آنکھ کا ماہر ہے تو وہ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا نا. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو جس چیز کا ماہر ڈاکٹر ہے, جو علاج معالجہ کرتا ہے, اس کے پاس جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ. تو باقی شفا تو اللہ دینے والے. جب دوا کھائے تو اللہ ہی سے مانگے کہ یا اللہ میں نے علاج تو کروا لیا, جو کہ سنت ہے, ڈاکٹر کو دکھا دیا, سنت ہے. یا اللہ آپ بیماری میں شفا دینے والے, اللہ شافی, اللہ کافی, اللہ معافی. بندے نے بسم اللہ بول کے اللہ توکل بدوا کھا لیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو بس اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں. لیکن بھروسہ کیسے؟ نہیں, اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا نبی اللہ, میں اونٹ باندھ دوں پھر اللہ پہ بھروسہ کروں, یا چھوڑ دوں کہ پھر بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا باندھو اور پھر بھروسہ کرو. سمجھ رہے کہ اب میں نے باندھ دیا بسم اللہ بول کر, یا اللہ آپ کی امان میں, فی امان اللہ, بسم اللہ, اب وہ اللہ کی امان میں ہے. سمجھ رہے؟ اب اللہ توکل آپ نکل گئے اس کو باندھ کے. تو دنیا اللہ نے اسباب پر بنائی ہے. کس پر بنائی ہے؟ اسباب پر بنائی ہے. یعنی اگر بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس اندر چلا جائے, اللہ سے مدد مانگتے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف نگاہ جائے نہیں, صدقہ دیا, دعا کی, ہے نا, ڈاکٹر کے پاس گیا, اس طرح سے. تو اسی طرح سورہ فاتحہ ہے, بیماری کا علاج ہے, تو وہ پڑھ کے دم کیا کہ ضرور شفا ملے گی, اللہ ضرور شفا دیں گے. تو اللہ پہ بھروسہ بھی ہو, دعائیں بھی ہو اور دوا بھی ہو, ہے نا. دوا دعا دونوں کے ساتھ ہم چلیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.